السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا ہے، انعام نازل کیا ہے، احسان کیا ہے۔ انہی انعام یافتہ، احسان یافتہ لوگوں میں سے ایک ذاتی اسم گرامی حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ آج میں انشاءاللہ تعالی حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں وقت میں جتنی گنجائش رہے گی بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ عمومی طور پر ہم لوگ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ کا انعقاد کرتے ہیں، ان کی سیرت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ اسی مہینے کے غالباً 5 ربیع الثانی کو جو ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، تو اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں حضرت امام مالک کے بارے میں عرض کروں گا۔ اور اسی مہینے میں 11 سے پہلے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہے، وصال کی تاریخ ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کسی اور موقع پر، چونکہ غوث پاک کے حوالے سے مجھ سے پیشتر اور میرے بعد بھی اور آنے والے ہفتوں میں بھی آپ بیان سماعت کریں گے۔ امام مالک کے بارے میں ہم نے بہت کم سن رکھا ہے، تو کچھ باتیں آج ان کے بارے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا، اپنے وقت کے مجتہد چاروں اماموں میں سے ایک امام اور مشہور تبع تابعی حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولادت ہوئی ہے، وہ مشہور قول کے مطابق 93 ہجری یعنی 93 ہجری میں مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم اور منفرد شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا شمار عظیم اماموں میں ہوتا ہے۔ آپ کے فقہی مسلک کو مالکی مذہب کہا جاتا ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری ہے۔ آپ حج کے دوران مکہ جانے کے علاوہ آپ کبھی بھی کہیں بھی آپ تشریف نہیں لے گئے ہیں۔ آپ جب بھی رہتے تھے تو ہمیشہ مدینے میں ہی رہتے تھے۔ اس سے ان بدعقیدوں کو یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر کوئی انسان اپنے لیے کوئی اچھی چیز جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائے، اگر اس کو کوئی اپنے لیے خاص کر لیتا ہے تو یہ گناہ کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے پرہیزگاری اور تقوی کا سبب ہے، اور اس پر گناہ نہیں ہے بلکہ کرنے پر اللہ اس پر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے
मदीने तैयबा में पाई। आपको इस पाक शहर से इतना प्यार था कि इस शहर में आपने कभी भी किसी गधे, घोड़े या खच्चर पर सवारी नहीं की, कभी भी सवारी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने मदीने मुनव्वरा में हज़रत इमाम मालिक रदियल्लाहु अन्हु के दरवाज़े पर खुरासान या मिस्र के घोड़े बंधे हुए देखे, जो आपको बतौर हदिया पेश किया गया था। इस कदर आला घोड़े मैंने कभी नहीं देखे थे। चुनांचे मैंने अर्ज़ किया ये घोड़े कितने उम्दे हैं अपने उस्ताद से, चूँकि इमाम मालिक जो थे वो इमाम शाफी के उस्ताद भी थे, तो अपने उस्ताद से कहते हैं कि मैंने इस कदर आला और इतना खूबसूरत घोड़ा, कीमती घोड़ा मैंने इससे पहले कहीं नहीं देखे। अल्लाहु अकबर। उसी वक्त इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन फरमाया, ए शाफई ये सारे घोड़े मैं तुम्हें बतौर तोहफा अता करता हूँ, सारे तोहफे मैं तुम्हें अता करता हूँ। मैंने अर्ज़ किया, यानी इमाम शाफई कहते हैं, मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफई कहते हैं, मैंने अर्ज़ की एक घोड़ा तो अपने लिए आप रख लीजिए, आपने सब मुझे दे दिया, एक अपने लिए रख लीजिए। तो अब इमाम मालिक का जवाब सुनिए। आपने फरमाया मुझे अल्लाह पाक से हया आती है कि इस मुबारक ज़मीन को अपने घोड़े के कदमों तले रौंदूं जिसमें उसके प्यारे पैगंबर मदीने के ताजवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। यह आपका इश्क था, यह आपकी मोहब्बत थी। और आपके बारे में ही आता है कि अल्लाहु अकबर, आप कभी भी पूरे मदीने में चप्पल नहीं पहनते थे। बौलो बरास की बारी आती थी, यानी पाखाना और पेशाब करने की भी बारी आती थी, तो आप हरम में यानी मदीने तैयबा के अंदर आप बौलो बराज नहीं फरमाते थे, यानी पाखाना और पेशाब आप नहीं करते थे। और कहते थे कि जिस शहर में मेरे मुस्तफ़ा मौजूद हो मैं उस शहर में बौलो बराज कैसे कर सकता हूँ। आप बाहर जाते हैं शहर के इहाते के बाहर, और वहाँ पाखाने पेशाब यानी बौलो बराज उसको कहते हैं फारसी में, बौल मतलब पेशाब और बराज मतलब पाखाना। तो बौलो बराज से आप फारिग होकर के मदीने तैयबा में आते थे। और कभी भी अपने पूरी ज़िंदगी में आपने मदीने तैयबा नहीं छोड़ा। अपनी ज़िंदगी के 62 साल 62 ईयर्स आपने दरस व तदरीस का काम किया है। रसूल पाक की हदीस का बयान करना, हदीस पाक पेश करना, फ़िक़ही मसाइल आपने बयान करना, 62 साल आपने पेश किया है। हज़रत इमाम एक बुजुर्ग है जिनका नाम अल मज़ाहिमी, ऐसे वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया कि कोई रात ऐसी मेरी नहीं गुजरती है जिस रात में मैं रसूलुल्लाह की ज़ियारत नहीं करता हूँ, कोई रात मेरी ऐसी नहीं गुजरती है। ये इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। जब आपका विसाल का वक्त आया तो इमाम शाफई के चचा ने ख्वाब में देखा कि मदीने के सबसे, रसूल पाक फरमा रहे हैं, इमाम शाफई के चचा ने देखा ख्वाब में कि रसूल पाक मौजूद हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मदीने के सबसे बड़े आलिम दीन का इंतकाल हो गया। ये ख्वाब जब इमाम शाफई को उनके चचा ने बताई तो आपने फरमाया हो ना हो, ये चूंकि इमाम शाफई उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, मिस्र की तरफ आप रवाना हो चुके थे, अपनी ज़िंदगी के अयाम आपने दूसरी तरफ गुजारी, तो उस वक्त इमाम शाफई ने फरमाया हो ना हो, ये कोई और इमाम नहीं है बल्कि ये मदीने के सबसे बड़े इमाम इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ही हैं। तो जब खबर लगाई गई, पता लगाया गया और वक्त बताया गया, तो जिस वक्त में उनके चचा ने बयान किया था ऐन उसी वक्त में हज़रत इमाम मालिक रदियल्लाहु अन्हु का विसाल हुआ था। हज़रत इमाम मालिक वो बुजुर्ग है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुजुर्ग के ख्वाब में तशरीफ़ लाए, तो उस बुजुर्ग ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं और हमें मसले का मामला दरपेश आ जाता है, मसला पूछना पड़ता है, तो हम इस वक्त किससे जाकर के मसला पूछें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ और मदीने में जो आलिम है, मालिक है, उनसे मसला पूछ लो, उनसे
مسئلہ پوچھو وہ تمہیں صحیح صحیح مسئلے کا علم عطا کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پھر اس کے بعد ایک بزرگ کو یہ خواب میں معاملہ درپیش آیا کہ وہ مسئلے میں الجھ گئے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو اماموں کا تذکرہ کیا۔ ان میں ایک امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے جو ہے وہ دوسرے عالم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم ان دونوں میں سے کس امام سے مسئلہ پوچھے، تو حضور علیہ السلام نے پھر جو نام لیا وہ حضرت امام مالک کا نام لیا حضور نے۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں، دونوں تو عالم ہیں، آپ نے دونوں کا تذکرہ نہیں فرمایا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میرے علم کے وارث ہیں، آپ ان سے مسئلہ پوچھا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی مسجد نبوی شریف میں اور حضور کی محبت میں گزرتی تھی۔ آپ کبھی بھی کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے جو سنت کے خلاف ہو۔ امام مالک کی نشو نما ایسے عالم خاندان میں ہوتی ہے جو سنت اور حدیث اور فتاوی جمع کرنے میں مشغول ہوں۔ آپ کے دادا بڑے تابعی اور کبار علماء میں سے تھے، جنہوں نے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت عائشہ سے روایت کی۔ یعنی حضرت امام مالک کے جو دادا تھے وہ ڈائریکٹلی حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت طلحہ سے، حضرت عائشہ سے وہ حدیث لینے والے تھے۔ البتہ آپ کے والد اس قدر معروف نہ تھے۔ امام مالک بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح مدینہ طیبہ میں علم حدیث میں مشغول ہوئے، فتاوی یاد کیے۔ آپ کو علم حدیث اور فتاوی کا کچھ موریثی ترکہ بھی ملا تھا، لیکن مدینہ منورہ کے علماء فضلاء سے کافی آپ مستفیض ہوئے۔ تقریباً امام مالک رضی اللہ عنہ کے جو استاذ تھے ان کی کل تعداد جو شمار کی جاتی ہے وہ 900 ہے۔ آپ کے 900 استاذ تھے اور یہ خود تبع تابعی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی استاذ گزرے ہیں وہ سب کے سب تابعی ہی تھے، اور تابعی چھوٹی موٹی تو ذات نہیں، اور وہ بھی کبار تابعی۔ چونکہ آپ دیکھیں تو 93 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، آپ کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس زمانے میں 110 ہجری تک تو صحابہ کرام موجود تھے، اور ظن غالب یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کا بھی دیدار کیا ہوگا، ایک ظن غالب، لیکن محتاط انداز میں یہ کہا گیا کہ آپ تبع تابعی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ بچپن میں تھے تو آپ مسجد نبوی شریف نہ جاتے ہوں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوا ہو۔ اس بنیاد پر غالب گمان یہ رکھا گیا ہے کہ آپ کا کسی صحابی سے ملاقات ہونا، لقاء ہونا یہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو 93 میں اگر 93 میں آپ کی ولادت ہوئی مشہور قول کے مطابق، تو پھر بھی جو ہے کل ملا کر 17 سال آپ کو صحابہ کرام کا دور میسر آتا ہے۔ 95 کے قریب حضرت انس بن مالک، یہ تو مالک بن انس تھے نا، 95 میں کم و بیش حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا جو ہے نا وصال ہوا۔ حضرت ابو طفیل جو صحابی رسول تھے ان کا 110 ہجری میں وصال ہوا، اور ظاہر سی بات ہے صحابی ہو اور وہ حج کے لیے مکہ نہ جائے اور رسول پاک کی زیارت کے لیے مدینہ نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا نا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ دوسری حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حج کے لیے آئے اور مجھ سے ملنے نہ آئے اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ صحابی ہو اور وہ مدینہ طیبہ نہ آئے۔ تو اس لیے چونکہ لقاء کا تذکرہ کہیں کتابوں میں نہیں نظر آتا ہے، اس لیے آپ کا شمار تبع تابعی میں کیا جاتا ہے، ورنہ عمر دیکھ کر اگر دیکھا جائے تو ان کو وہ زمانہ بھی میسر آیا ہے جس زمانے میں صحابہ کرام اس فرش گیتی پر موجود تھے۔ آخری صحابی 110 ہجری میں جو ہے نا ان کا وصال ہوتا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے عالموں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ امام مالک خوش شکل، باریش، طویل قامت، عظیم جسامت کے حامل تھے۔ حضرت امام ابو عاصم کہتے ہیں کہ میں نے
امام مالک سے بڑھ کر کوئی محدث دیکھا ہی نہیں ہے. امام مالک سے بڑھ کر میں نے کوئی محدث نہیں دیکھا ہے. ترتیب المدارک میں وہ تقریب المدارس جو امام قاضی عیاض کی ہے, جلد 1 صفحہ نمبر 120 پر یہ انہوں نے بات لکھی ہے. اور حضرت عیسیٰ بن عمر مدنی کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کے چہرے سے بڑھ کر کوئی سرخی اور سفیدی نہیں دیکھی. ان کے لباس سے زیادہ کسی کا سفید لباس میں نے نہیں دیکھا. یعنی بالکل سفید لباس پہنتے تھے اور ان کا چہرہ سفید بھی تھا اور ان پر لالی بھی تھی. یہ چہرے پر لالی بھی, اتنے حسین و جمیل حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ. آپ لباس میں بھی صفائی کا خیال کرتے تھے اور پاکیزگی میں بھی صفائی کا خیال رکھتے تھے. ایک ہوتا ہے دل سے بہت صاف ہوتا ہے, کپڑے پراگندہ ہوتے ہیں, لیکن امام مالک کا دونوں حال جو تھا وہ بالکل یکساں تھا. دل بھی صاف تھا اور کپڑے بھی صاف رہتے تھے, بلکہ ان سے زیادہ سفید کپڑا اور خوبصورت کپڑا کوئی دوسرا پہنتا نہیں تھا. یہ آپ کے بارے میں اللہ اکبر حضرت عیسیٰ بن عمر مدنی نے یہ لکھا ہے. مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور دار الہجرت ہے, اور پہلی اسلامی ریاست کا مرکز اور 3 خلفائے راشدین کا دار الخلافت رہا ہے. یعنی حضور بھی وہیں آپ نے خلافت قائم کی, حضرت ابو بکر بھی. ویسے تو میرے مصطفیٰ جس جگہ پر رہے وہ ساری جگہ میرے مصطفیٰ کی ہی ہے, لیکن حضور کی نیابت میں جو ہے حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان, ان تینوں صحابہ نے اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے اپنا مرکز جو قائم کیا تھا وہ مدینے کو قائم کیا تھا. جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا تو کسی کہنے والے نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے اس مرد قلندر کو یعنی حضرت عثمان کو اگر تم نے شہید کر دیا تو پھر قیامت تک کے لیے تمہارے دل آپس میں ملیں گے نہیں, اور پھر تم دوبارہ اس مدینے میں اپنی خلافت کبھی قائم نہیں کر سکتے ہو. جب چاروں طرف سے امام حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیرا گیا تھا اور وہ جملہ کہا گیا تھا, اس وقت سے لے کر آج تک کے مدینے میں خلافت قائم نہیں ہوئی. حتیٰ کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور امام حسن مصطفیٰ نے اپنی خلافت بھی جو قائم کی ہے وہ مدینہ طیبہ میں نہیں کی ہے, بلکہ کوفہ کی سرزمین پر آپ نے قائم کی. ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خلافت قائم کی ہے وہ بھی مدینے میں قائم نہ کر سکے, بلکہ وہ ملک شام میں اپنی خلافت کو آپ نے قائم کیا تھا. تو اس زمانے سے لے کر آج تک کے کسی نے قائم نہیں کیا. تو کہا گیا کہ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور دار الہجرت ہے, پہلی اسلامی ریاست کا مرکز اور 3 خلفائے راشدین کا دار الخلافت رہا, جہاں سے قرآن و سنت کے احکام جاری ہوئے تھے. اموی دور میں بھی اس کی علمی حیثیت بدستور قائم رہی, یہ علماء کا مرجع رہا, اور صحابہ کرام کے شاگرد تابعین و تبع تابعین کی کافی تعداد مدینہ طیبہ کے اندر موجود تھی. اسی عظیم الشان شہر میں جنہوں نے پرورش پائی ہے اور اپنی پوری زندگی گزاری ہے, ان کا نام حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جہاں آپ نے پرورش پائی اور بالکل کم عمری میں آپ نے حفظ بھی کیا, قرآن پاک کو مکمل یاد بھی کیا, اور وہیں پر قال اللہ قال الرسول کا دور بھی آپ نے شروع فرمایا تھا. آپ کے والد ماجد جو تھے وہ تجارت کیا کرتے تھے, کسب معاش کیا کرتے تھے, لیکن آپ کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی. آپ کو رسول اللہ کے حدیث کے پڑھنے میں آپ کو دلچسپی تھی, تو آپ بچپن سے آپ جو ہے حدیث کے معاملے میں بڑھتے رہے اور اپنے وقت کے اللہ اکبر بڑے امام مانے گئے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستور زمانہ کے مطابق دینی تربیت حاصل کی, بچپن میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا, قرأت تجوید مشہور قاری حضرت ابو ردیم یا ردیم نافع بن عبد الرحمن سے سیکھی. پھر حفظ حدیث کا شوق پیدا ہوا تو اللہ اکبر آپ نے اپنے والدہ محترمہ سے آپ نے اس علم کی شروعات کی. چونکہ آپ کی والدہ بھی اپنے وقت کی بڑی محدثہ تھی, علم میں آپ کا بڑا درجہ تھا. تو اللہ اکبر یہ جب آپ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی والدہ نے کہا, جب ان کے اس جذبے کو دیکھا تو کہا ربیعہ کے پاس چلے جاؤ اور وہ ادب اور شعر سے پہلے ان سے علم حاصل کرو. حضرت امام ربیعہ اس زمانے کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث تھے, ان سے آپ نے استفادہ حاصل کیا. امام ابن ہرمز
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت عظیم محدث گزرے ہیں. امام مالک نے اپنے والدہ کے بعد حضرت ربیعہ کے پاس گئے اور ربیعہ کے بعد ابن ہرمز کی آپ نے شاگردگی اختیار کی. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا امام مالک اپنے اساتذہ میں سے ابن ہرمز سے بہت زیادہ متاثر تھے، اس لیے جس مسئلے کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، یعنی ابن ہرمز کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا تھا، تو ابن ہرمز جو ہے وہ صاف لفظ میں کہہ دیتے تھے مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے. وہ لپیٹ کر گھما کر بمبئی کی زبان میں چورن دے کر یہ والا سسٹم نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ہے نا، نہیں بھی پتا ہوتا ہے نا تو گول مول جواب دے کر تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عزت گھٹ جائے. ان کے یہاں مسئلہ نہیں تھا کہ آپ جس مسئلے کا علم ہوتا تھا آپ ڈائریکٹ کہتے تھے کہ ہاں مجھے معلوم ہے، اور جس مسئلے کا علم نہیں ہوتا تھا آپ صاف کہہ دیتے تھے کہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کی بنیاد پر جو ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے. اللہ اکبر. اچھا، جس مجلس میں آپ ہوتے تھے تو صرف وہ علماء کی مجلس نہیں ہوتی تھی، وہ عوام کی بھی مجلس ہوتی تھی، اور عوام کے سامنے بلا جھجک، بلا تعمل، بغیر کسی شک و شبہ یا بغیر کسی خوف کے صاف لفظوں میں کہہ دیتے تھے اے فلاں مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے، اے فلاں مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے. صاف لفظوں میں. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کو مسئلے کا صحیح علم بھی نہیں ہوتا ہے پھر بھی فتویٰ جڑ دیتے ہیں. ہم کو کچھ بھی نہیں آتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو کسی مفتی سے کم نہیں سمجھتے ہیں. اس سے یوٹیوب سے اس کی سن لی، یوٹیوب سے اس کی سن لی، کتاب کبھی کھول کر دیکھے نہیں، اور ایسے ایسے القابات ہمارے داموں کے سامنے الیاذ باللہ کہ ہمیں خود کو شرم آ جائے. جس کو صحیح تلفظ بھی نہیں آتا ہے وہ اپنے ناموں کے سامنے ایسے القابات لگواتے ہیں. اچھا کسی نے لگا بھی دیے تو ہم منع بھی نہیں کرتے، خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ مجھے یہ لقب دیا گیا ہے. آپ اپنا علم معیار تو جانو تو صحیح، میرا علم معیار کیا ہے. ایک عالم جب وہ پڑھتا ہے نا، علم حاصل کرتا ہے، اور جب وہ کچھ سیکھتے رہتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ہاں میں کچھ سیکھ رہا ہوں. لیکن جب وہ عالم بن جاتا ہے اور پھر وہ جب پڑھانے کے لائق ہو جاتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے، جب وہ نئی کتابیں پڑھتا ہے نا تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی میں نے کتابیں شروع کی ہے، میں جتنا کچھ پڑھا ہوں یہ سب کچھ بھی نہیں تھا، اب میں نے اپنی زندگی کی شروعات کی ہے. اور پھر جب چند سال وہ یہ فتاوی کا کام یا حدیثوں کا کام یا کتابوں کا مطالعہ کر کے پھر جب کسی منصب پر پہنچتا ہے اور اس کے پاس جب نئے نئے سوالات آتے ہیں تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ آج تو میں مدرسے میں داخلہ لیا ہوں، آج میں مدرسے میں داخلہ لیا ہوں، کیونکہ اگر میرے پاس علم ہوتا تو میرے پاس اس کا جواب ہوتا. حالانکہ میں 10 سال گزار چکا، 15 سال گزار چکا، 20 سال گزار چکا، لیکن 20 سال پڑھنے کے باوجود میرے پاس اس مسئلے کا علم نہیں ہے. جو صحیح عالم ہوگا، جو صحیح پڑھا لکھا ہوگا، جب اس نتیجے پر پہنچے گا نا تو وہ کہے گا میں جاہل ہوں، میں ان پڑھ ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا ہے. لیکن آج معاف کیجئے گا مجھے، معاملہ بالکل برعکس ہو گیا ہے. ہم لوگ شکل سے حلیے سے اپنے علم کا تعین کرتے ہیں. چند تقریروں کے رٹ لینے پر ہم اپنا تعین کرتے ہیں کہ میں کیا ہوں، میرا معیار کیا ہے. نہیں، یاد رکھیے وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو استاذ تھے، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب ان کی درسگاہ میں بیٹھتا تھا تو میں کاپیاں لے لیتا تھا، اور پہلے سلیٹ وغیرہ چلتی تھی، میں وہ لے لیتا تھا، اور پھر اس میں یہ نہیں گنتا تھا کہ انہوں نے کتنے مسئلوں کا جواب دیا ہے. وہ دھیان سے سنیے، میں یہ نہیں لکھتا تھا کہ انہوں نے کیا کیا جواب دیا ہے، بلکہ ان سے جو سوالات کیے جاتے تھے تو اس میں وہ جو کہتے تھے نا لا ادری، لا عالم، لا عارف، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس کو جب میں لکھتا تھا تو ایک ایک مجلس میں اپنے استاذ سے جب اس کی جو کہتے تھے تو اس کو جب گننے بیٹھتا تھا تو اس کی تعداد 60 کے برابر ہو جایا کرتی تھی. ایک مجلس میں جو امام اعظم کے استاذ، کسی چھوٹے موٹے کے استاذ نہیں، وہ اپنے علاقے کے سب سے بڑے عالم،
لیکن جب وہ کہتے تھے درسگاہ میں لا عالم لا عارف، تو اس کی تعداد جو ہوتی تھی وہ 60 کے برابر ہو جاتی تھی. اور آج ہمارے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں ارے میں بڑے عالم کے پاس بیٹھا ہوا، مجھے بہت جانکار ہے. تو یہ حالات ہیں. نہیں استغفر اللہ، اب تو ذی علم علیم میں ہے. اب بات آپ نے سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو امام مالک کہتے ہیں کہ میں ابن ہرمز سے، اپنے استاد سے بہت میں متاثر تھا، اس لیے کہ وہ ہر محفل میں کہتے تھے جب کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تھا لا ادری لا علم، مجھے نہیں معلوم. مجھے یہ بات ان کی بڑی اچھی لگتی تھی. اس کے بعد یہ امام مالک جو ہے وہ شاگرد ہے. اصل میں ان کو اس زمانے میں امام مالک کو مویلک کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ امام مویلک یہ تصغیر ہے. جیسے قرش سے قریش ہے، عبد سے عبید ہے، اسد سے اسید ہے. اسد مطلب شیر اور اسید مطلب چھوٹا شیر. عبد مطلب بندہ اور عبید مطلب چھوٹا بندہ. سمجھ میں بات؟ قرش جو ہے یہ تعظیم کے لیے آیا ہے. کیا ہوتا ہے تصغیر کس کو کہتے ہیں؟ آخری حرف سے پہلے جب یا لائی جاتی ہے عربی میں تو کسی چیز کی عزت بڑھانے کے لیے لائی جاتی ہے یا اس کی عاجزی دکھانے کے لیے لائی جاتی ہے. جیسے عبد ہے تو اس کو عبید اس لیے کیا جاتا ہے کہ بھائی میں عام بندوں کی طرح نہیں ہوں، میں چھوٹا بندہ ہوں. سمجھ میں بات؟ اور کبھی کبھی یہ یا جو لائی جاتی ہے عربی میں تصغیر میں، وہ کسی کی شان، کسی کی ذات کو بڑھانے کے لیے لائی جاتی ہے. جیسے قرش جو ہے ایک مچھلی کا نام ہے، اسی مناسبت سے اس قبیلے کو قبیلہ قرش کہا جاتا تھا. اور وہ ایسا قبیلہ تھا جس قبیلے میں رسول اللہ تشریف لائے، تو وہ قرش سے قریش ہو گیا. یعنی اب یہ ایسا قبیلہ ہے تو جو تمام قبیلوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. یہ تصغیر ہے. تو مالک کو جو ہے پہلے مویلک کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ ہاں، مالک کو مویلک کہا جاتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت صفوان نے خواب میں دیکھا کہ وہ آئینہ دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئینہ. اور اپنے شاگرد امام مالک سے اس کی تعبیر پوچھی. کیا پوچھی؟ تعبیر. حالانکہ امام مالک شاگرد ہے اور صفوان جو ہے وہ استاذ ہے. تو امام مالک نے فرمایا حضرت تعجب کی بات ہے، آپ جیسے عظیم بزرگ کا مجھ سے تعبیر پوچھنا یہ قابل تعجب ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اگر استاذ نے شاگرد سے پوچھ لیا تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آج بھی بہت سارے ایسے ہیں، ہم لوگ خود کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو بہت سے ہمارے شاگرد ایسے ہیں جو ان سے پوچھتے وہ جواب دے دیتے ہیں. تو استاذ ہو اور یہ کوئی ضروری ہو سارا علم اسی کو پتا، ایسا نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اس بات پر مجھے تعجب ہوا، لیکن انہوں نے کہا اس میں حرج کیا ہے؟ تب امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے جو خواب میں دیکھا کہ وہ آئینہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنی آخرت سوار رہے ہیں اور قرب الہی کے سامان آپ تیار کر رہے ہیں. جو آپ دین کا کام کر رہے ہیں، حدیث پیش کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے جو دین کا کام کرتا ہے وہ آخرت سوار رہا ہے. تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ہم کو بھی دین کا کام ضرور کرنا چاہیے. تو یہ بات سن کر کے حضرت صفوان جو ہے وہ اتنے خوش ہو گئے، کہا کہ آج سے اب تم مویلک نہیں رہے، آج سے تم مالک بن گئے ہو. اور اسی کے بعد سے لے کر حضرت مویلک کو حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ اسی نام سے یاد کیا جائے گا. اور بھی باتیں ہیں لیکن مجھ سے اچھی تقریر ابھی آپ کو میرے بات سننی ہے، میں نے ایسے بھی 5 منٹ زیادہ لے لیا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.